اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جندا فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اتحاد کیا ایسی قوم سے اللہ نے غضب کیا جس پر؟ وہ لوگ نہیں تم میں سے اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ قسم کھاتے ہیں جھوٹی بات پر اور وہ جانتے ہیں۔ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، بے شک وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ انہوں نے بنایا اپنی قسموں کو ایک ڈھال، پھر وہ رک گئے اللہ کی راہ سے، تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے اموال اور اولاد اللہ سے کچھ بھی، وہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب۔ اللہ جب کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے تو اس کا تدبر چھین لیتا ہے، پھر اس کو ہدایت کا نور نظر نہیں آتا، اور جس کو ہدایت کا نور نظر نہ آئے وہ روحانی اصطلاح میں اندھا ہے۔ حقیقت میں اللہ اور بندوں کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ ایک عہد ہے جس نے اللہ اور بندوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے۔ اگر وہ عہد ہی باقی نہ رہا تو پھر ایمان اور یقین کی قوتیں بھی انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ عذاب الناس میں گرفتار ہونے کے بعد انسانوں سے شکایت کر کے استمداد طلب کرنا اللہ سے رشتے کی نفی ہے، بے نوری کی دلیل ہے یہ۔ جو بے نور ہوگا وہ سیاست میں پکا ہوگا۔ کمال سیاست دجالیت سکھاتی ہے۔ دجالی سیاست اور دینی حکمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دجالی سیاست کی نشانی ان آیات میں بتائی گئی ہے کہ جھوٹا حلف لینا، اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ دوسرا، باطل کو جانتے ہوئے بھی قبول کرنا، ان سے اتحاد کرنا، دوستی کرنا صرف اپنے مقاصد کے لیے، جبکہ دین کی حکمت یہ نہیں سکھاتی۔ حکمت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ باطل سے معاہدہ کرنا اور بات ہے، لیکن سمجھوتا کرنا، اتحاد کرنا، اس کو قبول کرنا صرف اپنے مقصد کے لیے، یہ ڈپلومیسی ہے، یہ دجالیت ہے۔ اس کام کو کرنے والے کے لیے کہا گیا اس قرآن میں، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِّبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ حلف کے بنیادی معنی ہے کسی حکم کے تحت اپنے آپ کو پابند کرنا۔ مومن کا حلف اللہ کو حاکموں کا حاکم ماننا ہے۔ دنیا کی عبودیت ختم کرنے پر انسان اللہ کا عابد بنتا ہے۔ عبادت کے معنی ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی ہر طاقت لگا دینا، قربان کر دینا۔ حکمت دین سے ہی اللہ کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی حاکمیت اور اس کی حمد قائم ہوتی ہے۔ جب اللہ کے بندے اللہ سے عہد پورا کریں تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے مومن کو اپنے عہد کا، اپنے حلف کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد دو قسم کے مجرم ہیں، ایک کافر اور دوسرے منافق۔ سزا دونوں کو ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان مذہب کو سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ کافر یا منافق بننا
یا ایمان لانا انسان کا اپنا فعل ہے، وہ ذات مقدس سمجھانے والی ہے، وہ پردہ لطیف میں جلوہ گر ہے۔ شریعت کسی غیر اختیاری بات پر، کسی غیر اختیاری چیز پر مکلف نہیں ہے۔ کامل شریعت وہی ہے جو صرف ایسے امور پر مکلف ہے جس پر انسان کا اختیار ہو۔ اتخذوا ایمانہم رسمی عبادتوں کا لبادہ اوڑھ کر حقیقت کو چھپانا۔ قرآن کریم میں یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے بےحد وعید آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نسبت انہوں نے اپنے نبیوں سے رکھی ہوئی ہے، لیکن عملاً ان کا تعلق ان کے نبیوں سے نہیں ہے، بس نام ان کا استعمال کر کے دھوکہ دے رہے ہیں اپنی قوم کو۔ ان کی عبادتیں ایک دکھاوا ہیں۔ اس صفت کے لوگ ہر زمانے میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ حقیقی دیندار اور مومن وہی ہیں جو اللہ کے دین کی غیرت رکھتے ہیں اور دین کی حکمت کو جانتے ہیں۔ وہ کبھی کافر، کسی باطل، کسی بے نور اور گمراہ کن عقیدے کے سامنے کبھی نہیں جھکتے، نہ ان لوگوں کے سے کوئی اتحاد کرتے ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ جہاں انسانی نفسیات کی گہرائیاں ہیں، وہ اللہ اور انسان کے رشتے کی بھی بڑی گہرائیاں ہیں، باریکیاں ہیں۔ انسان اللہ کا محتاج بن کر تو فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اسی صورت میں اللہ اس کو کسی اور کا محتاج نہیں بننے دیتا۔ مال اور اولاد بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی چیز اس کو اللہ کے مقابل اہمیت دی جائے تو فتنہ بن جاتی ہے۔ محبت بھی دو حیثیتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے، مجازی اور حقیقی۔ حقیقی محبت کے بالمقابل مجازی محبت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عقل سلیم کبھی اس بات پر متفق نہیں کہ مجازی محبت کو حقیقی محبت پہ ترجیح دی جائے، لہٰذا اپنی محبت کا انحصار خالق کل پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح محبت کے صحیح اصولوں اور صحیح فہم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے سے ہی خیر ہے، جس کے نتیجے میں تمام دنیاوی رشتے اور تعلقات قائم رہتے ہیں، ورنہ انسان کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے میں کوئی امر مانے نہیں۔ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں، رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مغز پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند۔ خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع، تخیل ملوکاتی جذبہ ہے بلند۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔